رباب پاکستان کی وہ بیٹی ہے، سندھ دھرتی کی وہ بیٹی ہے جو 5 سال سے انصاف کے لیے ماری پھر رہی ہے۔ آج سے ٹھیک 5 سال پہلے 17 جنوری 2018 کو اس کے والد، دادا اور چچا کو قتل کر دیا گیا دن دہاڑے، اور اس وقت قتل کیا گیا جب اگلے دن اس کے بھائی کی بارات تھی، اور چانڈیو فیملی نے یہ قتل کیا۔ اب یہ بہادر بچی اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ اپنے خاندان کو انصاف دلا سکے، لیکن آج تک ممکن نہیں ہو سکا۔ 2 دفعہ چیف جسٹس نے اس کا نوٹس بھی لیا لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ رباب ہمارے ساتھ ہیں۔ رباب، ابھی کیا اس وقت اس کیس میں چل رہا ہے؟ کیوں ابھی تک اس میں انصاف نہیں مل سکا؟ پولیس والے بھی اس میں ملوث تھے، کہاں پر کھڑا ہے آج یہ کیس؟ جی 17 جنوری 2018 پہ یہ واقعہ ہوا، اور کل 17 جنوری تھی۔ میرے والد صاحب، میرے دادا اور چچا کی 5ویں برسی تھی۔ 5 سالوں سے میں اپنے ملک میں انصاف مانگ رہی ہوں، پر انفارچونیٹلی مجھے آج تک انصاف نہیں ملا۔ پھر بھی میں اپنے ملک میں عدالتوں کے آسرے پہ میں یہ جنگ لڑ رہی ہوں۔ میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ میں انصاف کے لیے گھر سے نکلی ہوں اور میں عدالتوں کے چکر کاٹ رہی ہوں۔ جس دور میں ایک عزت دار انسان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا تک مشکل ہے، میں اس دور میں عدالتوں کے خرچے برداشت کر رہی ہوں۔ میں یہ سب چیزیں اتنی ہمت سے کر تو رہی ہوں، پر میں سوال کرتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ مجھے انصاف کب ملے گا؟ میں اپنے ملک میں ایک ہی چیز چاہتی ہوں، وہ ہے انصاف۔ میرے کیس میں ایک اور جو ہے اکیوزڈ جس کو شامل کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے، ہم نے 193 CRPC کی ایک اپلیکیشن دی تھی، الحمدللہ وہ الاؤ ہوئی ہے۔ پر اس میں ایک یہ پھر سوال آتا ہے کہ قانونی تقاضائیں پوری ہوتے ہوتے انسان کی عمریں بیت جاتی ہیں۔ میں اپنے ملک میں امید لگا کے بیٹھی ہوں کہ مجھے انصاف ملے گا، پر مجھے کب انصاف ملے گا؟ میں 18 سال کی تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو 5 سال گزر گئے، آج تک ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہوئے ہیں۔ تو ایک مظلوم کہاں جائے؟ اگر عدالتیں اتنی تاخیر کریں گی انصاف دینے میں تو ہمت سے ایک جنگ لڑ رہی ہوں، میں انصاف مانگ رہی ہوں۔ آپ دیکھیں جو قاتل ہیں وہ اتنے بااثر ہیں کہ وہ ہر چیز میں ان کی ایک ایکٹیویٹی اتنا امپیکٹ پڑتا ہے کہ کوئی بھی ان کے خلاف کھڑے ہونے سے سمجھے کہ کتراتا ہے۔ پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ظاہر قانون کی بالادستی ہو۔ میں خود لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم نے آج اپلیکیشن دی ہے، سندھ پولیس جو کہ جاگیرداروں کی کمداری کرنے میں لگی ہوئی ہے، ہم نے آج اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، SHO کو، جس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ انویسٹیگیٹ نہ کرنے کی وجہ سے پچھلی ہیئرنگ بھی ہماری ڈیلے ہو گئی اور ہمیں تاریخ ملی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک میں انصاف ملے۔ آج ہم نے ان ریٹن اپلیکیشن دی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس میں اپنا کیا کردار ادا کرتی ہے۔ پر پولیس تو آپ دیکھیں کہ اس کیس میں خود انوالو رہے ہیں، ریاست کے جو یہ ادارے ہیں یہ خود انوالو رہے ہیں۔ پولیس کا کام ہے مظلوموں کی مدد کرنا، پر پولیس جو ہے وہ ملوث رہی ہے اس پورے واقعے میں، کیونکہ جو قاتل ہیں وہ بااثر سردار ہیں، سندھ کے وڈیرے ہیں۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سب چیزیں مطلب ہم سب ان کے غلام ہیں۔ کل ہم نے ایک تحریک اسٹارٹ کی ہے، اینٹی فیوڈلزم ڈے ہم نے منایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں جاگیرداروں کی طرف سے۔ میں سب کو یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ ہمارے حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس تحریک کا حصہ بنے، اس مہم کا حصہ بنے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سندھ میں سرداری نظام کو مکمل طور پہ ناکارہ بنایا جائے۔ اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے آپ کے تسلسل سے گزارش کرتی ہوں کہ سر 2 قسم کے فیصلے ہوتے ہیں، ایک عدالتوں سے باہر ہوتے ہیں جو جاگیردار کرتے ہیں، ایک عدالتوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں عدالت انصاف ہمارے ساتھ نہیں کرے گی، ہم تو جاگیرداروں کے خلاف کھڑے ہیں، تو ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ ہمیں انصاف کون دے گا؟ یہ وہی سردار ہیں جو اپنے اندر میں عدالتوں کو سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہے۔ تو سوال پھر بھی یہی پیدا ہوتا ہے کہ سسٹم کیا ہمارا واقعی اتنا کمزور ہے کہ ان جاگیرداروں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ 5 سالوں سے وہ ضمانت میں ہیں، انہوں نے ایک دن بھی جیل میں نہیں گزارا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر میں مجھے میرے بڑوں کے لیے انصاف ملے تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ اور یہ کیس سندھ کے ہر ایک مظلوم کا کیس بن چکا ہے، سب کی نظریں اس کیس پہ ہیں، میڈیا کی نظریں اس کیس پہ ہیں، سب چاہتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف ہو۔ ہم تو میرٹ پہ فیصلہ چاہتے ہیں، ہم کوئی اور ڈیمانڈ تو نہیں کر رہے ہیں اپنے ملک میں۔
صدیق میرے پاس وقت کم ہے، آپ پاکستان میں کورٹ رپورٹنگ کا سب سے بڑا نام ہے، اس کو بچی کو بھی آپ سن رہے ہیں، ناظم جوکیو کا بھی ہم نے معاملہ دیکھا، یعنی اب وہ خود کہہ رہی ہے کہ ابھی تک کوئی کچھ ایویڈنس ہی نہیں ہو سکا، 5 سال گزر گئے، تو یہ تو پھر اس طرح سے قتل ہوتے رہیں گے لوگ صدیق جان؟ بالکل، ان کا کیس ہم نے سنا جب سپریم کورٹ میں بھی ان کا کیس تھا، اور پاکستان کے سب سے بڑے اگر آپ 2 مسائل کہیں تو ان میں سب سے بڑا جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا عدالتی نظام ہے۔ آپ نے دیکھا کس طرح 5 سال ہو گئے ہیں، آج تک معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا، ان کو بھی سیکورٹی تھریٹس ہیں، ان کو بھی قتل کی دھمکیاں ملی اور ابھی بھی ان کو تھریٹس ہیں۔ تو ایک بیٹی جو جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے والد، اپنے دادا، اپنے چچا کا انصاف لینے کے لیے لڑ رہی ہے، اس کو بھی تھریٹس ہیں، اور ہمارا سسٹم بے بس ہے، ہمارا عدالتی نظام بے بس ہے۔ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور چیف جسٹس پاکستان سے سزا کی جا سکتی ہے کہ خدارہ اس عدالتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیجیے، تاکہ لوگوں کا ریاست کے اوپر، اس کے اداروں کے اوپر، قانون اور آئین کے اوپر کوئی جو ہے وہ اعتماد باقی کچھ نہ کچھ رہ جائے، ورنہ تو پھر یا جنگل کا قانون ہوگا، جس کی طاقت، جس میں کہ آپ کی طاقت ہوگی وہ اپنے انصاف خود کر لے گا، جو کہ ریاست کے لیے بہت خوفناک ہوگا۔ بنیادی تو عدالت کا ریاست جی عمر باب جی میں یہ رکیز کرنا چاہتی ہوں، آپ نے کل ایک واقعہ دیکھا کہ جس میں سینئر وکیل آفریدی صاحب جن کو پشاور کے کورٹ کے بار روم میں قتل کیا گیا ہے، جن کو گولیوں سے مارا گیا ہے، تو میں عدالت جاتی ہوں، مجھے سیکیورٹی تھریٹ سے ان کے سردار کوئی ان کے خلاف کھڑے ہونا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا خدا نہ خواستہ واقعہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان جاگیرداروں کو تو ایک گولی چلانے کی دیر ہے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ مجھے تو عدالتیں بلا رہی ہے انصاف کے لیے، اگر مجھے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرے باپ آپ کو بالکل یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو سیکیورٹی بھی جائے اور انصاف بھی دلایا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔ 2022 بہت سارے تحفے بھی دیکھیں گے پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ، سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔